یہ بات ٹھیک ہے کہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو پورے کو دیکھیں گے تو آپ مس انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے. مس انڈرسٹینڈ ہونے سے بچانا میری ذمہ داری تھی، اور آپ اس ذمہ داری کو میں پورا نہیں کر سکا، آپ اس کے لیے مجھے قصوروار قرار دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پورا بیان دیکھیں گے تو 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا میں اس جہاد کو، جہاد کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو. اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، جھوٹ بولنا، فلاں فلاں فلاں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مکت کرو. اسی طرح سے کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا ویرودھ کرو، اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے، عین جہاد ہے. تو ہم اپنے پچھلے، آپ جانتے ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ، بالکل میں وہی حیران ہوں. ہاں 30 سال سے ہم ایک کام کر رہے ہیں. جب سے میں نے اس آرگنائزیشن میں انٹری کی ایک چھوٹے سے سیکریٹری کی حیثیت سے، تب سے ایک مشن بنایا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ لوگ جہاد کا یوز کرتے ہیں، اسلامک ٹرمینالوجی کا یوز کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، اس کو کیسے ایکسپوز کیا جائے اور اس کے خلاف اسلامک فقہ کے حساب سے، شریعت جورسپروڈنس کے حساب سے 6000 علماء کو ہم نے حیدرآباد میں جمع کیا تھا، مفتیوں کو، اور فتویٰ لے کے آئے تھے اس کے خلاف. اور اس کے بعد سے لگاتار اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں ٹیررسٹوں سے لڑنا، جس کو ہم اصل جہاد سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں وہ فسادی ہیں، ہم جہادی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ پوری منسٹری نے، اب اس کے اوپر اگر لوگ بیک فائر بھی ہو تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بات پر اسٹینڈ کرتا ہوں، کھڑا ہوں. پوری منسٹری نے، اسٹیٹس کی ہوں یا سینٹر کی ہو، ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ جب بھی کوئی بری چیز مسلمانوں سے ریلیٹڈ آئے گی تو اس کو جہاد سے جوڑیں گے. ایک پوتر شبداولی ہے یہ، اور ہمارا دایتو ہے، کرتویہ ہے، جس کو ہم نبھا بھی رہے ہیں. 30 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لڑائی لڑی ہے. جب آزادی کی لڑائی آندولن شروع ہوا تھا تو بھی جہاد آزادی کہا گیا تھا اسے، آزادی کا جہاد. عثمان، بریگیڈیئر عثمان نے آزادی کے بعد، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی. تو شہادت بھی ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے. انہوں نے شہادت گرہن کری تھی، ان کو اس جگہ رہنا نہیں تھا. ان کے سب آرڈینیٹ لوگوں نے کہا آپ کو پیچھے ہٹیے، آپ کا کام نہیں ہے یہاں، اور انہوں نے اپنی جان دی، جس کو نوشیرہ کا شعر کہتے ہیں. تو وہ ہمارا جہاد ہے. عثمان، بریگیڈیئر عثمان کا جہاد ہے، وہ اسلامک جہاد ہے کہ اس نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہوا کیا؟ لو جہاد، لینڈ جہاد، تھوک جہاد، ووٹ جہاد. جہاں مسلمان ہو وہاں جہاد، اور اس کو گالی بنا دیا گیا. تو یہ دراصل اسلام کو گالی دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اس کا یوز ہو رہا ہے. ہم چپ چاپ بیٹھے تھے، چھوٹے لوگ کر رہے ہیں، سمجھائیں گے سینئر لوگ ان کو. بعد میں بجائے سمجھانے کے اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور چیف منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا. پھر اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور سینٹرل منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا، اور سینٹرل لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا. اور اس کو ایسا بنا دیا کہ جیسے بس مسلمان ہے تو جہادی ہے، اور جہادی ہے تو مطلب فسادی ہے. تو ایسے میں میرے لیے جہاد کو سمجھانا ضروری ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ میرا دائرہ. مجھے آپ بتائیے، پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور جو لوگ جو اس پہ کنٹروورسی کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا اس کا ٹیررزم سے کوئی سمبند نہیں ہے یا اس کا وائلنس سے کوئی سمبند نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں. نہیں تو اس کو اگر، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا استعمال ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کرتی ہیں. اس سب کا استعمال، اب آپ یہ سمجھیے، ہم آپ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، راشٹر نرمان، راشٹر رکشا، راشٹر سرکشا، اس پر ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں. بالکل ہے نا، ایک سہمت ہیں ہم.
اب جب ہم لوگ سہمت ہیں اس کے اوپر، بہت ہی باریک سی بات ہے نوین جی، اگر اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھانا، آگے بڑھانا آسان ہوگا. ہم سب لوگوں کا مشترک ذمہ داری اردو میں کہتے ہیں، یعنی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے لڑنا. اگر ٹیررسٹ اس کو جہاد کہہ رہا ہے تو آپ بھی اور میں بھی اس کو جہاد مان لیں، اس سے اس کا فائدہ ہے، یا اس کو جہاد نہ مانے، اس سے اس کا نقصان ہے. سر بھرم تو پھیلایا گیا نا. بھرم کس نے پھیلایا؟ سر لیکن آپ دیکھیے پاکستان جیسی کنٹری جہاد استعمال کرتی ہے کشمیر میں. میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان یوز کرے گا وہی ہم بھی یوز کرنے لگیں گے، یا ہم اس کو ایکسپوز کریں گے؟ آپ یہ بتائیے. سر مطلب میں آپ کی انٹینٹ سمجھ رہا ہوں. دیکھیے آپ کی انٹینٹ، آپ مشکل کیا ہے، ابھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جی 30 سال سے ہم ایک کام کر رہے ہیں، وہ ٹریک ریکارڈ کو بھی لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ ان کے ٹریپ میں آ گئے. پلیز میری ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ ان کے ٹریپ میں مت آئیے. پاکستانی جن کے آقا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ٹریپ میں اگر آپ آئیں گے تو ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. پلیز کمزور مت. تو آپ کا مطلب صرف جہاد کو کلیئر ڈیفینیشن دینا تھا کہ ایگزیکٹلی یہ آپ بول رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے تھے. اسی لیے آپ اگر پورا دیکھیں گے تو صاف بہت ہی بولڈ اسٹیپ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں تو اس پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی. اس سے بڑا بولڈ اسٹیپ ہو نہیں سکتا کہ اس پر ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی کہ جہاد یہاں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو چلیے یہ تو ایک طرف ہو گیا، آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کا مطلب وائلنس سے نہیں تھا، آپ کا مطلب کوئی اکسانے سے نہیں تھا، آپ کا مطلب تھا لوگوں کو بتانا کہ جہاد کا ریئل میننگ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں سپریم کورٹ پہ. آپ سپریم کورٹ کو بھی لتاڑ رہے ہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ غلط ہے، اور جو میں نے کہا ہے سپریم کورٹ سرکار کے دباؤ میں کام کرتا ہے. اس طرح کا ایسی فیلنگس ہیں. دیکھیے میں ایک انڈیویجول نہیں ہوں، ایک آرگنائزیشن سے بلونگ کرتا ہوں، اور وہ آرگنائزیشن ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے ساتھ بلونگ کرتی ہے. اگر میں اس کی فیلنگس کو آپ لوگوں تک، ملک تک نہیں پہنچاؤں گا تو میں بے ایمان ہوں گا. فیلنگس کیا ہے کہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اس فیلنگ کو بیان کیا ہے میں نے. ہو سکتا ہے وہ فیلنگ غلط بھی ہو، کیونکہ بہت سارے اچھے فیصلے بھی آئے ہیں، ان کی تعریف بھی ہوتی ہے. ہمیشہ یہ کہا گیا ہے اس آرگنائزیشن کے ریزولوشنز میں، 1-2 میں نہیں 20 میں، کہ ہمارے لیے بہت بڑی ہوپ، بہت بڑا سہارا ہے. یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے نرماتاؤں نے، بھارت کے سنویدھان کے نرماتاؤں نے جو آئیڈیا رکھا تھا، وہ یہ بیچ میں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کے 4 پلر ہیں، اس میں ایک کورٹ کو رکھا گیا ہے، جوڈیشری کو رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میجورٹیرینزم نہ آ جائے. سمجھیے، اگر سارے لوگ مل کر کے، میجورٹی مل کر کے کوئی قانون بنائے، وہ قانون تو فائنل ہوگا، پر وہاں ایک بیچ میں ایک وہ رکھ دیا ہے. پر سر یہ اسرکشا کی بھاونا مجھے لگتا نہیں ہے ایسا کچھ کوئی ڈیلیبریٹ ہے نا. ہم بھی زمین پہ ہیں سر. آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا اس پہ آنے کے لیے. ایسا مطلب سر یہ تو تھوڑا سا میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ ڈس ایگری کریں، یہ آپ کا ادھیکار ہے. تو میرا ادھیکار کیوں چھین رہے ہیں اس بات کو کہنے کا کہ ہمیں ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم یہ محسوس فیل کر رہے ہیں کہ دیوار پہ لگا دیا گیا ہے. مطلب دیوار سے لگا دیا. یہ ہماری فیلنگ ہے. ایک بات نوین جی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے تو یہ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اس ڈس ایگریمنٹ کا جو آپ کو ہے، لیکن پلیز میرا جو ایک کیونکہ میرے ہی انٹرویو میں آپ نے پچھلے انٹرویو میں جب RSS نے ریچ آؤٹ کیا تھا، موہن بھاگوت نے بولا تھا کہ ہمیں مل کے چلنا ہے، اس کو آپ نے ویلکم کیا تھا. اور آپ ڈی ریڈیکلائزیشن، آپ نے ریڈیکلائزیشن کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دیوار پہ لگا دیا گیا ہے. تھوڑا سا مجھے اس میں کانٹرڈکشن لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی وہ بات صحیح ہو سکتی ہے. مشرف کو ایک آدمی نے جواب دیا تھا، اس دیش کی مسلمان کے ساتھ سول سوسائٹی کھڑی ہے، کیا وہ بدل گیا؟ ہاں، اس لیے آج کی تاریخ میں اگر مجھے کہنا پڑے تو میری ہمت نہیں ہے کہنے کی وہ جملے. میری ہمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے ملک میں سچویشن ایسی ہو گئی ہے
ہمارا تو ہمارے پاس سر یہ تو الارم ریز کرنے والی بات ہے. ہاں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ الارم ریز ہو اور آپ بھی اس کے بارے میں چنتا کریں کہ اس سچویشن اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اگر ہے تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سر آپ اتنا بڑا آپ اتنی بڑی آرگنائزیشن لیڈ کر رہے ہیں, آپ کا ہر بیان اسکروٹینائز ہوتا ہے, ہر بیان پر انالیسس ہوتا ہے اور آپ کے اتنے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں, تو سر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ اتنے الارمسٹ بات کرنا ایک غلط میسج دے گا اور ہمارے دیش کی یونٹی کو بہت دنوں سے یہ بات ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں یہ بات کمیونٹی کے سامنے, قوم کے سامنے, دیش کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے کنسرن ہے. ہمارے کنسرن کو ہمارا غداری ثابت کرنا یہ بہت بڑا انیائے ہوگا. غداری کون ثابت کرے یہ آپ اگر اسپیسیفکلی بولیں تو البتہ نہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں, بول رہے ہیں نا, وہ ایک بہت آپ کو لگتا ہے ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. یہ بات صحیح ہے لیکن اس میں پورے دیش کو پینٹ کرنا, نہ پورے دیش کو پینٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو اسی پروگرام میں, اسی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ 60% لوگ ابھی بھی ہمارے خاموش میجورٹی جو ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لینا ہے. اپنے ساتھ لینے کا مطلب یہ اپنے کنسرن کے ساتھ. تو اچانک آپ اتنے ناراض کیوں ہیں یہ بتائیے مجھے, اتنی ناراضگی کیوں؟ اچانک نہیں ہے, ناراض ہے, اچانک نہیں ہے. ہمیں آپ سے امید ہے, ہمیں پرائم منسٹر سے امید ہے, ہمیں ہوم منسٹر سے امید ہے, ہمیں اپنے چیف منسٹروں سے امید ہے. میں مانتا ہوں الیکشن کے لیے انہیں کچھ کرنا ہے بانٹنے والا. آپ ہیمنتا بسوا پہ بول رہے ہیں کیا؟ آپ کس چیف منسٹر کو نشان؟ میں سبھی کو کہہ رہا ہوں. سارے بول رہے ہیں, کسی کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں لیکن سارے سی ایم آپ کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں, کیا کمال ہے یار. خلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں, سب کو کنسرن جو ہے کمیونٹی کا, اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, شبداولی کو چینج. تو کیا آپ نے ریچ آؤٹ کیا سرکار کو اس بارے میں؟ کر لیں گے, آپ کہیں گے تو. نہیں آپ نے ریچ آؤٹ کیا, آپ تو سیدھا منچ مرتبہ نہیں, بہت مرتبہ, بہت سارے سبجیکٹ پر ساری سرکار کے بہت سارے. دیکھیے سرکار کے پاس ہماری پہنچ ہے نہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ہم پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاس ہماری بات. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں سب لوگوں سے, الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو جو کرنا ہے کر لیجیے, اتنا بھر کیجیے, اس سے کیوں کر لیجیے سر, یہ مطلب دیش کی یونٹی سے تھوڑی کھیل سکتے ہیں. ان کو ہم چینج تو نہیں کر سکتے نا بھائی, ان کو چینج نہیں کر سکتے تو کیا کہیں. کسی کو چینج کرنا ہمارے لیے مشکل کام ہے, کیسے کریں گے؟ وہ تو کہتے نہیں ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ایک اور پرابلم ہے, جیسے آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا ساروں کو پینٹ کر رہے ہو تم, آپ نے کہا نا سر. لیکن دیکھیے, حالانکہ آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہم نے ساروں کو پینٹ ہی نہیں. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں نے سارے دیش کے لوگوں کو یا دیش کو پینٹ کیا ہو. ایک بات بتا دیجئے, ایک مثال. نہیں میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کو, پورے مسلمان کمیونٹی کو دیوار پہ لگا دیا گیا, ایسا لگ رہا ہے. یہ تو پورا ایک پورا جنرل سینس ہو گئی نا. جنرل سینس نہیں ہے سوسائٹی میں. دیکھیے دس از ناٹ ون اگینسٹ انادر. دیکھیے وہ مشرف صاحب والا قصہ ہوا تھا, میں نے کہا تھا 90% لوگ ہیں, آج ہم 60 پہ آ گئے, تو کنسرن تو ہے نا. اس کو چلیے دیکھیے, آپ کا جنرل کنسرن ہو سکتا ہے, میں اس پہ اور زیادہ اس میں نا وہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن میرا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس لیے میں نے وہ ایکسپریس کیا. اچھا کیا, ٹھیک ہے سر. اور اب میں آتا ہوں, یہ مردہ قوم ہے اور وندے ماترم پہ بھی سوال جواب, تو یہ تو آپ کو, میرے کو لگتا نہیں آپ نے کبھی اس طرح کی پہلے بات کری ہے. وندے ماترم کے اوپر ہماری آرگنائزیشن کا 2011 میں اور اس سے پہلے آزادی کے فوراً بعد یہ بات بہت بحث کی چلی ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ زبردستی کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں, جگہ جگہ, تو پڑھنا ہی پڑے گا. اب آپ یہ بتائیے, ایک اسکول نہیں 20 انسیڈنٹ ہے جہاں دوسرے جو یہ صبح کے جو ترانے ہوا کرتے تھے, دعا ہوا کرتی تھی, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اس کے اوپر اسکولوں کو لائن حاضر کر دیا گیا, نوٹس دے دیے گئے, اور یہ کہ وندے ماترم کیوں نہیں کر رہے ہو. تو یہ جو زبردستی کا ہے, یہ آئیڈیا آف انڈیا میرے خیال میں تو نہیں ہے. تو اس کو آپ لیگلی چیلنج کریے نا, اور اس کو لیگلی چیلنج کر رہے ہیں. ضرورت پڑے گی تو کریں گے. اوکے, پہلے تو ہم آپ سے کہیں گے نا کہ بھائی اس کو ذرا رکوائیے, ذرا دیکھیے. نوین کپور کیا سر, آپ نوین کپور کی کیا ہوا ہے, بہت بڑی چیز ہے. مطلب سوسائٹی کو, سول سوسائٹی کو ساتھ لانا ہے. آپ میڈیا سے بھی بہت ناراض ہیں. آپ خوش ہیں؟
مجھے تو لگتا ہے آپ بھی بہت ناراض نہیں ایسا جس طرح سے وہ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں سنسنی خیز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے چیزوں کو، اور سنسیئر ایفرٹ بہت کافی. اب آپ یہ دیکھیں، میرے جتنے سوال آپ نے کیے ہیں ان یہ سارے سوال موجود ہیں پبلک ڈومین میں. تو پرنٹ میڈیا نے اس کو جس طرح کوٹ کیا ہے اس کو دیکھیں، اور الیکٹرانک میڈیا نے جس طرح کوٹ کیا اس کو دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا. اگر آپ پرنٹ میڈیا کے اوپر ریسرچ کر کے میرے ساتھ بیٹھیں میں ریسرچ کر کے آیا، اکثر سوال آپ کے پاس نہیں آئیں گے. پرنٹ میڈیا ریسرچ کر کے آیا، اکثر سوال ویلڈ ہی نہیں رہ جائیں گے. میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا ہی نہیں وہ آپ کے بیان ہے، سچی بتاؤں. نہیں، آپ کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے نہیں ہیں. یہ میں نے آپ کا پہلی بار اس طرح کا جو ایک اگریسو اسٹینس دیکھا ہے. نہیں، لیکن آپ اس کو اگریسو سمجھ رہے ہیں اور میں اس کو بہت پازیٹو اپروچ کے ساتھ، کیونکہ اگریسو تب ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ جہاد ہوگا، اور بھارت میں اب جہاد کرنا، اور وہ بھی جہاد میں وہ معنی جو معنی آپ لیتے ہیں جہاد کا، اور جس معنی کو یہ سب لوگ بیان کرتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے، اسلام کو گالی دینے کے لیے. تو اس معنی میں اگر کہیں گے تو اگریسو ہوگا. اور اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے گا، سچویشن بتانے کے لیے کہا جائے گا کہ دیکھو بھیڑیا آ رہا ہے، ذرا ہوشیار رہنا، تو وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہوگی. آپ اس کو پھر اگریسو نہیں سمجھیں گے اگر پورا دیکھیں گے ساری چیزوں کو. وہی میں کہنا چاہتا ہوں. مطلب آپ کو بھی پتا ہے سر کہ ایک بڑی کمیونٹی ہے ہر سماج میں، ہر قوم میں، جو اتنی اویئر نہیں ہے، اگنورنٹ ہے، یا کئی بار انڈاکٹرینیٹڈ ہے، یا ان کو، تو آپ کو لگتا نہیں ایسے میں جو آپ جیسے بڑے ٹال لیڈرز ہیں جو ایک بڑی سنگٹھن چلا رہے ہیں، ان کو اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کرنے کے بجائے، مطلب کنفیوژن نہیں ہے، اگر اس طرح کی بات مطلب جو مس کنسٹرکٹ ہو سکتی ہے یا مس انٹرپریٹ ہو سکتی ہے، وہ بچنا چاہیے. آپ کو لگتا نہیں ہے؟ میں نے بہت کوشش کی ہے اور اس کو بہت اچھے سے کوشش کر کے بنایا، اسی لیے کاغذ ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہوں، اسی وجہ سے، اسی ڈر سے. لیکن دوست لوگ تو بڑے ہوشیار ہیں گھما پھرا کے بیان کرنے میں. دوستوں کے ہاتھ میں طوطا لگ گیا، اس کی گردن مروڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھیا، خوش ہو جاؤ، اس سے خوش ہو جاؤ، کیا کریں گے آپ. تو ابھی آپ کو اپنے کسی بیان پہ کوئی صفائی نہیں دینی ہے؟ کوئی صفائی نہیں دینی ہے، کوئی چینج نہیں کرنا ہے، کوئی چینج نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جیسی چیز ہو. ہاں میں تیار ہے، بالکل خوشی سے تیار ہے. میرا سوبھاگیہ ہوگا اگر کچھ اس میں کچھ ہو. آپ دوستوں کو کہیے کہ محمود کو سوبھاگیہ بنانا ہے، میں تیار ہوں، مجھے کچھ فرق نہیں ہے، کیونکہ میں غلط نہیں ہوں اپنی جگہ. ہاں آپ یہ بتا دیجیے کہ دیکھو یہ جملہ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا، میں تیار ہوں اس کے لیے. لیکن یہ کہ تمہارا نہیں، کانسیپچولی غلط نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہو. ہاں یہ اس کو ایگری کرتا ہوں، اور اس مس کانسیپٹ کو یا اس کے ویاکھیا کو. تو سر آپ یہ بول کے نہیں دیتے اپنے زبان سے، آپ میرے سے کیوں بلوا رہے ہیں اس بات کو کہ آپ نے جو ورڈز یوز کرے ہیں ان کو ہو سکتا ہے دوسرے طریقے سے پیش کرنا چاہیے. نہیں، میرے ورڈز بالکل صحیح ہیں، میرے ورڈز بالکل صحیح ہیں. اور ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے یہ نہیں یوں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نہیں یوں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ڈائریکٹ ہے اور صحیح بات ہے. البتہ یہ اپرچونٹی لوگوں کو مل گئی یا دوستوں کو اس کی تلاش تھی تو ٹھیک ہے، مبارک ہو. تو آپ کو جس طرح سے مسلم کمیونٹی کے کچھ اسکالرز نے بھی کرٹیسائز کیا، بی جے پی نے بھی کیا، اس پر آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں، اچھا کیا ہے. دیکھیے سب لوگ ایگری نہیں کرتے، کچھ لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. میں مسلمان بھی اگر سارے لوگ ایگری کریں گے تو یہ کیا بات ہوگی. کچھ لوگوں کو ڈس ایگری کرنا چاہیے، اور ان کی اپنی جیسے آپ کئی چیزوں میں ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا آپ کا ریلیشن شپ ختم تو نہیں ہو جاتا. نہ آپ غلط ہو گئے نہ میں غلط ہوں. Obviously, یہ تھوڑی ہے کہ یہی تو کمال ہے، یہی اسلام کا کمال ہے، اور یہی اس ملک کے ہندوتو کا یعنی سناتن دھرم کا کمال ہے کہ اگر دھرم کے ماننے والے لوگ جو بھی ہیں، جس دھرم کے بھی ہوں، دیکھیے دھرم یدھ، دھرم سنگھرش، دھرم کے لیے ادھرم کے خلاف کھڑا ہونا ہر دھرم میں موجود ہے. وہی جہاد ہے. ارجن نے کیا کیا تھا، وہی ہے. اب اس کو آپ ایک دم گندی کے نالی کا گندا کیڑا بنا دیں گے. پلیز ایسا مت کریے، اس کو روکیے.
اس کے خلاف بھی کھڑا ہونا چاہیے، میڈیا کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. نہیں یہ ہم نہیں سنیں گے، یہ ہم بولنے نہیں دیں گے آپ کو. 4 مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. مسلمان دودھ کے دھلے تھوڑا ہی ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ساری غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، اسے درست کرنا ہے. لیکن اسلام کو آپ گالی بکنے لگیں گے اور لگاتار بکتے چلے جائیں گے اور اس کو ایجنڈا بنا لیں گے اپنا. پلیز ایسا مت کریے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیے، دیوار سے مت لگائیے.